آپ کے عبادات و تقوی و پرہیزگاری کو، عزاداری کو، مادمداری کو اور عرصے کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ مولا ہم سب سے راضی ہوں انشاءاللہ العزیز۔ سلسلہ وار ایام اعضاء ہمارے درمیان سے بہت جلد رخصت ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی حالات جیسے بھی ہوں ذکر اہل بیت کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ حالات اگر دار والے بھی آ جائیں تو دار پہ چڑھ کے بھی مزہ آتا ہے۔ شمشیر اگر گردن پہ ہے بے شک چل رہی ہے، لیکن شمشیر بھی ذکر علی کر رہی ہے ساتھ میں، کیونکہ جب عاشق و معشوق کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ حائل نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ہمارے ذکر اہل بیت کی مثال دے رہا ہوں کہ موسم کی رکاوٹ ہو یا حالات کی رکاوٹ ہو، وہ ہمارے ذکر خیر میں حائل اور رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ ہم ذکر اہل بیت ہر حال میں کریں گے، ہر جگہ کریں گے، جیسے بھی ہوں گے کریں گے۔ اگر بستر مرگ پہ بھی ہوں گے تو بھی ہم سارے کام دنیا کی طرف باگزار کرنے کے بعد ذکر اہل بیت کرنا نہیں چھوڑیں، کیونکہ اصل میں ذکر اہل بیت کا اپنا ایک الگ مزہ ہے جناب۔ اس ذکر کے لیے آدم کو جنت چھوڑنا پڑی، اس ذکر کے لیے انبیاء کو زمین پہ آنا پڑا، اس ذکر کے لیے جبرائیل جیسے فرشتوں کو زمین پہ آنا پڑا۔ میں واقعہ پیش کروں انشاءاللہ آگے۔ اس ذکر کے لیے ملائکہ خدا کی بارگاہ میں عرضی لگا رہے ہیں، پروردگار مجھے اذن دے تاکہ میں ذکر علی کروں۔ اس ذکر کے لیے تمام انبیاء بے چین رہتے ہیں کہ پروردگار کچھ لمحے کے لیے ہمیں وقت ملے، کچھ طول عمر ملے تاکہ ہم ذکر اہل بیت اپنی زبان سے ادا کریں۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے ہم نے دیکھے کہ جو اپنے آپ کو اپنے زمانے کا بادشاہ، اپنے آپ کو اپنے زمانے کا طاقتور بتانے کے باوجود جب ان پر مشکل کا وقت آتا تھا تو اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ میں نظر آتی تھی۔ عزیزان، اسی کے ضمن میں چند گوشے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام پر ہر دور میں پابندیاں رہی ہیں اور آج بھی پابندیاں ہیں، لیکن آپ یقین مانیے کیا اس دور میں یا اس دور میں کبھی ذکر اہل بیت کم ہوا ہے یا بند ہوا ہے؟ اور نہ انشاءاللہ العزیز وقت ظہور امام تک انشاءاللہ کبھی بند ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اور امام کے ظہور کے بعد تو پھر ذکر اہل بیت ہم کیا میاں تمہارے باپ بھی کریں گے؟ اگر آج پابندی لگا رہے ہو، کل ہم نہیں تمہارے باپ بھی کریں گے، قبروں سے اٹھنے کے بعد بھی کریں گے۔ جب اٹھائے جاؤ گے نا تب سوائے ایک ہی نعرہ تمہاری زبان پہ ہوگا، مولا کہاں ہیں؟ ہم آ رہے ہیں آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے۔ تو کیا دوست اور کیا دشمن سب ایک کلمہ پڑھیں گے، ایک اذان ہوگی، ایک نماز ہوگی، ایک سب ہوگی، ایک امام۔ پھر ذکر اہل بیت ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر کوچے میں، ہر گلی محلے میں، ہر شہر، ہر ملک، ہر زمین کے خطے پر ذکر علی، ذکر علی، ذکر علی ہوتا ہوا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بہت ذکر کرتے ہیں، کیا ذکر مولا کیا زمین پر ہم سے بھی زیادہ کوئی کرتا ہے؟ کہا فرمایا تمہاری اوقات کیا ہے ذکر علی کرنے کے لیے؟
مخلوق خدا سے 40,000 گنا زیادہ اللہ کی مخلوق ہے کہ اس سے اسے پالا کیا ہے، وہ ذکر علی ہمیشہ کرتی رہتی ہے، ہمیشہ ذکر علی کر رہی ہے۔ تو لہذا ہم وقت و زمان، مکان، ہوا، پانی، موسم، ماحولیات، اس کے ہم محتاج نہیں ہیں کہ یہ سب درست ہو تو ہم ذکر اہل بیت کریں، نہیں۔ کہتے ہیں جب جہاں کہیں پر علی والے جمع ہوتے ہیں اور ذکر علی شروع ہو جائے، بس پھر وہاں پر ہم چند نہیں ہوتے بلکہ چند کروڑ ہو جاتے ہیں، چند ارب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فرشتے ذکر اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ انبیاء ذکر اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اوصیاء ذکر اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ تمنا کرتے ہیں کہ کوئی زمین پر ذکر اہل بیت کرے تو ہم جائیں۔ عزیزان، بڑی پابندیاں لگائیں ہر دور میں ذکر اہل بیت پر کہ جناب یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی ہے، علی کو جو ہے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو میں اتنا بتانا چاہوں گا، جب علی زمین پر نہیں تھا تب بھی علی کا تذکرہ تھا۔ ابھی زمین پہ علی نہیں ہے، علی کا وجود زمین پر ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بڑے بڑے اللہ والے علی ابن ابی طالب کا آواز دے رہے، پکار رہے اپنی نصرت و مدد کے لیے۔ اور جب علی آگے، خود مولا کا نام تو ہے نا، میں وہ علی، میں کوفہ سے مولا فرماتے، میں وہ علی ہوں کہ جس نے غیر موجودگی میں جب اس زمین پر نہیں تھا تب بھی میں نے لوگوں کی مدد کی ہے، اور ظاہر ہو کے بھی میں نے لوگوں کی مدد کی ہے۔ تو لہذا علی کو ہر کسی نے پکارا ہے۔ روایات ملتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر و بیشتر جناب جبرائیل ان کا کام ہی تھا پیغمبر کی بارگاہ میں آنا، وہ دن میں 10 بار آ جائے، 50 بار آ جائے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ پہلے علی کا مکان پڑتا ہے، بعد میں رسول کا مکان تھا۔ جہاں سے گزر ہوتا ہے جناب جبرائیل کا، پہلے علی کا مکان پڑتا ہے، پھر رسول اسلام کا۔ تو یہ واقعہ درج کیا ہے بہار میں نعیم الابرار محروم ہے، لہٰذا ہمیں بھی یہ شرف بخشا جائے کہ ہم اس کی بات کریں۔ یہ میں واقعہ اس بات پہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جو فتویٰ دیتے ہیں شبیہ بنانا بدعت ہے، تو یہ نظام شبیہ کا تو سب سے پہلے اللہ بنائے گا کوئی یہ حکم نہ دیتا کہ شبیہ بنانا بدعت ہے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ شبیہ بنائے تو اس نے بتا دیا کہ شبیہ بنانا نہ فقط یہ کہ عبادت ہے بلکہ ایک سنت خداوند عالم و خداوند عالم کے بعد رسول سلام ہے کہ جو صبح قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ صاحب محمد والے محمد پر بس تمہاری صورت رہی ہوئی ہے، تمہاری صورت پوری بدعت ہوئی، تمہارا وجود بدعت ہے، تو یہ کہوں گا اگر علی کی تصویر بنا بدعت ہے، شبیہ بنا بدعت ہے، رنگ دھرا بدعت ہے، تو تمہاری صورت کون سی صحیح ہے؟ تمہاری صورت سب سے پہلے بدعت ہے، دنیا میں آئے ہو تمہارا وجود زمین پر دھرتی میں موج ہے۔ میں کہوں اپنی زبان میں تم تو زندہ لاش ہو، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم کیوں آ گئے ہو؟ کیونکہ زندگی اسی کی ہے جو علی کے ساتھ ہے، جو علی کے بعد ہے، علی کے بعد سے علی کے علی سے پہلے ہے، وہ زندگی ہے۔ عزیزو، فضائل اہل بیت علیہ السلام کا کوئی حقا نہیں، یہ جبرائیل ہے، تواریخ میں کبھی لہذا ہمارے ساتھ کیا مقایسہ، دنیا کے تمام دنیا کے انسان جن و انس مل کے اگر ہم اہل بیت کے فضائل لکھنے کے لیے بیٹھے، درخت قلم بنے،
پتے اس کے کاغذ بنائے جائیں اور دریائیں تمام سیاہی بنا دی جائیں، ہم اہل بیت کے فضائل لکھنے کے لیے بیٹھا جائے تو کہیں ایک گوشہ ایک کنارہ ہم اہل بیت کے لیے لکھا جائے گا؟ ہم اہل بیت کے فضائل کو کوئی احاطہ نہیں ہے، ممکن نہیں کہ کوئی انسان ہم اہل بیت کے فضائلوں کا احاطہ کر سکے۔ تو لہذا بس میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، حالات بھی ایسے ہیں کہ آگے نہیں کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ فضائل اہل بیت جس قدر زیادہ تھے عزیزوں، علماء نے لکھا ہے ویسے ہی اہل بیت کے مسائل بھی ڈالے گئے ہیں، ویسے ہی مسائل ڈالے گئے ہیں، یعنی جس قدر خدا نے عزت دی تھی زمانے والوں نے اس سے کہیں زیادہ اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، جو مقام اور بزرگی اللہ نے آپ کو دی تھی اس سے کہیں زیادہ اہل بیت کو بلایا گیا ہے، اور لوگوں نے اہل بیت کو نہیں پہچانا۔ اکثر و بیشتر سلمان فارسی، عمار اور مقداد سے روایات ملتی ہیں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم علی کو نخلستان کے علاقوں میں تنہا کبھی کنویں کے اندر منہ دے کے گریا کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور کبھی جنگلوں میں بیابانوں میں علی کو بھٹکتے ہوئے گریا کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ جب علی سے ہم پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کیوں اتنا گریا کرتے ہیں تو مولا سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے سلمان علی کو جو تھا علی کو کسی نے وہ نہ پہچانا، جو علی کو خدا نے رتبہ دیا تھا، جو علی کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علی سے کسی دریافت حاصل نہ کیا۔ ہاں عزیزو، یہ ماہ اعزاء، ماہ محرم الحرام ہمارے نفس کی ہدایت کے لیے ایک مہینہ ہے، ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے مہینہ ہے، ہمیں فرصہ دینا ہے فاطمہ زہرا کے لال کا۔ عزیزوں، میرا دل کرتا ہے آج اس کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو کربلا کا پہلا ذمہ دار گنہگار ہے، اس کے مسائل میں آپ کی خدمت کروں۔ آپ سمجھ گئے وہ کون ہے؟ حر بن یزید ریاحی۔ یہ حر جانتے ہیں کون ہے؟ یہ پتا ہے میں نے آپ کو، فوج یزید کا سپہسالار کمانڈو ہے، اس کے تابع ہے تمام کوفہ اور بصرہ کے تمام فوج اس کے تابع ہے، شام سے جو حکم یزید کی طرف سے آتا ہے وہ یہ کرتا ہے، کالا پیلا کرے اس کے اختیار میں ہے۔ اس نے امام حسین کو ایک مقام قادسیہ سے وہاں سے امام کو اٹھایا اور اپنے ساتھ کربلا تک گھیر کے لے کر آیا ہے۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ جب حر اپنے کمرے میں، اپنے روم میں یا اپنے خیمے میں کہا جائے موجود ہے اپنے مقام پر، جہاں پر اس کے تمام فوج کے سپاہی موجود ہیں، ایک طرف یزیدی فوج ہے، دوسری طرف حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں، حر اپنے خیمے میں ہے، رات کا موقع ہے۔ آپ تصور کے مختصر سے مسائل میں آپ کی خدمت کروں گا، رحمت عام کروں گا۔ حر اپنے خیمے میں ہے، طلایا کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، حر کا غلام حر کو دیکھ رہا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، آج مجھے میرا آقا جو ہے وہ پاگل ہوتا نظر آتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے حر کی، بار بار خود کو کہتا ہے، کپڑے نوچتا ہے، خود کو رخسار تماشے مانگتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں ذمہ دار ہوں حسین پہ ہاتھ لانے کے لیے۔ حر ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ جنت کی طرف جائے یا جہنم میں جا رہا ہے۔ حر کنفیوز ہے، پریشان ہے۔ حر کا غلام قریب آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ حر کی کیفیت عجیب ہو رہی ہے۔ حر کے غلام نے فوراً جا کے حر کے بھائی کو خبر دی جو باہر تھا، اس کو اطلاع دی کہ دیکھو تمہارا بھائی جو ہے اس کی عجیب کیفیت ہو رہی ہے، چلو جا کے اس سے پوچھو اس سے کیا مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے جنگ سے گھبرا گیا ہے، ڈرا ہوا ہے جنگ سے۔ حر کا بھائی آتا ہے حر کے پاس، کہا کہ حر یہ دن کیا کہتے تھے، کیوں تیرے پہ ایسا تعلق ہے، تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ ایک مرتبہ حر کہتا ہے بھیا میرے ساتھ آؤ، بس یہاں سے آپ جتنا چاہے روئیے گا، جتنا چاہے اہل بیت کو پرسا پیشیے دے۔ حر کہتا ہے بھیا میرے ساتھ آؤ۔ حر اپنے بھائی کو لیتا ہے، لشکر سے دور صحرا میں نکل جاتا ہے، ایک بلندی پر جاتا، جانے کے بعد کہتا ہے بھیا جانتے ہو؟ کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ آل رسول ہے جس کو ہم گھیر کے لے کے آئے ہیں،
اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، لہذا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ ایک مرتبہ حر کا بھائی کہتا ہے حر تو پاگل ہو رہا ہے، کوفے میں تیرا ڈنکا بولتا ہے، یہ بھوکے پیاسے، یہ تو تیری ایک شمشیر کا لقمہ ہے، انہیں ایک حملے میں تو تحت دیکھ کر سکتا ہے، بچے بوڑھے جوان اس میں کیا چند افراد ہیں، تو ان سے گھبرا گیا۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے نہیں بھیا میں ان سے نہیں گھبرایا ہوں، اور میں تمہیں ایک آواز سناتا ہوں۔ حر اپنے بھائی کو لے کے آتا ہے خیمے کے اندر، روایت بتاتی ہے حر کہتا ہے ایک مرتبہ اپنے کانوں کو ذرا خیمے حسین کی طرف لگاؤ۔ حر کا بھائی خیمے حسین کی طرف کان کرتا ہے، اس کے کانوں میں آواز آتی ہے اللہ العطش قد قتلنی، پیاس ہمارا کلیجہ جلا کے تباہ کر دے رہی ہے۔ اب جب حر کے بھائی نے یہ آواز سنی کہ بتا تڑپ جاتا ہے، کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہہ ارادہ کچھ نہیں ہے، ساقی کوثر کا لال ہے، مجھے پتا ہے اگر میں اس کے پاس معافی کے لیے جاؤں گا مجھے معاف کر دے گا، میں تو جاتا ہوں اس سے بخشش کے لیے، میں جاتا ہوں اس معافی تعافی کے لیے، مجھے معلوم ہے وہ معاف کر دے، کریم ابن کریم ہے، مجھے معاف کریں گے، آقا حسین مجھے بخش دیں گے۔ روایت بتاتی ہے، تاریخ کہتی ہے حر خیمے سے نکلا، جب حر نکلا تو حر کے پیچھے پیچھے اس کا بیٹا نکلا، اس کے بیٹے کے ساتھ حر کا بھائی نکلا، حر کے بھائی کے ساتھ اس کا غلام نکلا، یہ چار افراد امام حسین کی طرف بڑھنے لگے۔ اب یہ قریب جانا تھا کہ ایک مرتبہ حر کہتا ہے ایسے ہی جاؤں گا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجرم ہوں نا، میں مجرم ہوں، میں نے مخدرات عصمت و طہارت کی کلیوں کو میں نے چیخ و پکار پہ مجبور کیا ہے، لہذا میں گنہگار ہوں، میں نے فاطمہ کی بیٹی اور بہنوں کو ستایا ہے، میں گنہگار ہوں، میں نے حسین کے اوپر غضب کی نگاہیں ڈالی تھی لہذا میں گنہگار ہوں، میں نے نجائے فرس میں ہاتھ ڈالا تھا میں گنہگار ہوں۔ بیٹا کہاں بابا کیا بات ہے؟ بیٹا یہ کپڑا لے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ، جیسے ایک مجرم قیدی کسی امیر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، میرے ہاتھوں کو باندھے۔ بازادار روایت بتاتی ہے جناب حر کے ہاتھ کو اس کے بیٹے نے باندھے، ایک مرتبہ فرمایا ہاں میری آنکھیں کیسے حسین سے مقابلہ کریں گی، کیسے حسین کی طرف اٹھے گی، ہاں بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے، حسین کے سامنے جب جاؤں تو میری آنکھیں حسین کو نہ دیکھ پائیں۔ بار بار یہ روایت کہتی ہے جناب حر کے بیٹے نے حر کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اب حر ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا غلام، اس کا بھائی ہے، حسین کے خیم کی طرف بڑھتا ہے، تو مرتبہ جب آگے بڑھتا ہے ادھر سے امام کی نظریں پڑتی ہیں، امام حسین آواز اٹھے عباس علی اکبر اے قاسم و محمد آگے بڑھو، ارے میرا مہمان آ رہا ہے، بڑھ کے استقبال کرو۔ روایت بتاتی ہے ہاں جناب عباس اور جناب قاسم و علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، ہاں کیسے بڑھے، ادھر سے جب شہزادے چلتے ہیں، ایک مرتبہ حر کے کانوں نے کچھ آہٹ محسوس کی، اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا مجھے بتاتے رہنا کون سامنے آ رہا ہے، ایک مرتبہ حر کا بیٹا کہتا ہے آگے آگے عباس آ رہے ہیں، عزیزو آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب ابوالفضل عباس کی کہ وہ حیبت تھی یزید کے لشکر میں، یہ پورا لشکر عباس کے نام سے کانپتا تھا۔ جب حر نے عباس کا نام سنائے تو مرتبہ لڑک جاتا ہے، فرماتا ہے کیا بات ہے، ہاں مجھے معلوم ہے عباس آ رہے ہیں، تو کیا بات ہے، لڑائی کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، بہت آرام سے ہماری طرف آ رہے ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار نہیں ہے، ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے، پیدل آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب پیدل نام سنا ذوالجناح سے خود یہ ذوالجناح سے رہوار سے نیچے اترتا ہے، اترنے کے بعد کہتا ہے تم سب رہوار سے گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ، کیونکہ آقا زادے سب پیدل آ رہے ہیں، ارے ہم کیوں کر گھوڑے پہ چلیں گے،
تمام کے تمام حسین کے سامنے ہیں، حسین حر کے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حر آگے بڑھا، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھتے ہیں، حر کو اپنی باہوں میں لیتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے بھائی حر، آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ اجرکم اللہ، حسین نے حر کو گلے لگایا، نہ فقط یہ کہ گلے لگایا، فرمایا حر تو میرا مہمان ہے، میں تیری کیسے پذیرائی کروں؟ اور روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ حر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی والدہ سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے زینب کے خیام کے اوپر حملہ کیا ہے، میں نے زینب کی رضا کا نام لیا ہے، میں نے آپ کے گھوڑے کی نجات پر ہاتھ ڈالا ہے، آقا یہ زندگی نہیں ہے، اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اجرکم اللہ باب ارضاہ، تاریخ میں ہے جناب حر کو امام حسین خیمے میں لے کے آتے ہیں، خیمے میں جب لے کے آئے ہیں آپ نے حر کو بٹھایا، ایک جملہ فرمایا حر یاد کرو گے جملہ میرا، سامنے کوثر کا جملہ سنو گے، کیا فرمایا حر ہم شرمندہ، کیونکہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے پانی پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ میں تجھے پانی پیش کروں، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں ساقیہ کوثر کا بیٹا ہوں، اور جب تک جنت میں تجھے پہلے پانی نہ پلا دوں حسین پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اجرکم اللہ باب ارضاہ، جب خیمے سے آوازیں بلند ہوئی، چہل پہل کی آوازیں اٹھی، ایک مرتبہ عورتوں نے بچوں کو بھیجا جاؤ دیکھو آقا کے خیمے میں کون کون مہمان آیا ہے، اور محمد آئے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، اب ہماری طرف آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ بچے خوش ہو کے تالیاں بجاتے ہوئے، خوشی کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے خیمے میں واپس جاتے اپنی ماؤں کو خبر دیتے، اطلاع دیتے ہیں کہ ماں یہ وہی شخص ماتا حسین کی خدمت میں جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، تو میں ہاں مجھے خبر ملی ہے کہ حر آیا ہے۔ ایک مرتبہ تمام خواتین نے فرمایا بچوں جاؤ، کوئی ماموں کہے کہ سلام کہنا، کوئی بھیا کہے کہ سلام کہنا، کوئی چچا کہے کہ سلام کرنا، ارے کوئی سلام کرنا، ہم یتیموں غریبوں اور بھوکوں اور پیاسوں کا سلام قبول کرو۔ عزیزوں ایک اور سلام بھیجا گیا، ہاں سنو گے وہ کون سا سلام ہے؟ ایک ثانیہ زہرا نے سلام بھیجا، کس کے ہاتھ؟ آل محمد کے ہاتھ، ہاں آل محمد سے کہا بیٹا جاؤ اپنے ماموں حر کے پاس بیٹھ جانا، بیٹھنے کے بعد آہستہ سے کہنا ماموں حر تمہیں علی کی بیٹی سلام کہہ رہی، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام